وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ صدق اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیات کریمہ ہے جو پچھلے جمعے کو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور آج بھی جو اگلی آیات ہے، گزشتہ آیات میں اصول بیان کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے، اللہ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ کہ ہم نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا کہ تم نے ہم سے مانگا۔ ہر آدمی دیکھے ہمیں اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی۔ یہ غلط بات ہے، ہر بندے کی اللہ نے علیحدہ ترتیب بنائی ہے۔ اللہ نے وہ ٹھیکہ اتنا، اللہ نے آرڈر دیا کائنات کی تخلیق کا، کہہ دیا کن فیکون، وہ کائنات بن گئی، ایک تدریجاً عمل سے بنی۔ اللہ چاہتے تو ایک دن ہی سارے بندے دنیا میں آ جاتے، لیکن نہیں، اللہ نے ایک نظام بنایا، ترتیب بنا دی، بھائی اس طریقے سے آپ دنیا میں آئیں۔ پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، پھر پوتا آئے گا۔ آپ پوتے سے ڈیٹا پر پوچھتے ہیں تو ظاہر دادا کی بات بھی ہوگی، باپ کی بات بھی ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوتے کی ڈیٹا پر دادا سے پہلے ہو، لیکن ڈیٹا وفات جو ہے نا وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے پوتا پہلے فوت ہو جائے اور دادا فوت ہی نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی آنے کا تو میں نے ایک شیڈول بنا دیا تمہارا، اس طریقے سے تم دنیا میں آؤ گے۔ واپسی کا میرے پاس ہے، وہ میں نے تمہیں نہیں بتایا، کیونکہ اگر تمہیں بتا دیا جائے تو کائنات کا کام رک جائے گا، پوری کائنات رک جائے۔ اگر آج ہمیں پتہ چل جائے کہ میں نے اس سال فوت ہونا ہے، آپ بتائیں میں پھر کیا کروں گا؟ میں تو گھر سے نہیں نکلوں گا کہ یار مجھے تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ میرا آخری سال ہے، اور میں کوئی کام ہی نہیں کر سکوں گا۔ ہر کام کے بارے میں سوچوں گا یار یہ کام بڑا ہے، میں ایسے اکتوبر میں نکل جاؤں، اتنے مہینے پہلے بستر سے لگ جاؤں گا کہ میں تو مرنے والا ہوں۔ صحت مند بندہ اور اچھا صحت مند، اس کو بھی آپ بتا دیں، ڈاکٹر بتا دے غلطی سے کہ بھائی ٹیسٹ رپورٹ تمہاری آ رہی ہے، ہو سکتا ہے تمہیں کینسر ہی ہوگا، اس کو تو کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ کینسر کی ساری علامات اس میں ظاہر ہو جائیں گی، چاہے نہیں بھی چند دنوں کے اندر ہی ہے یار ڈاکٹر نے تو بتایا یار کینسر۔ یہ جن دنوں کورونا کی وبا تھی، اس کو کھانسی آتی تھی، وہ رات کو سوتے ہوئے ڈرتا تھا کہ یار کہیں کورونا نہ ہو گیا۔ میں ایک بندے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، جب ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے وہ تھوڑا سا کھانسا تھا، جب وہ کھانسا تو میرے دکان کھڑی ہوئی تھی، یار میرے بندہ ایک پاس بیٹھا ہوا ہے، کھانسی ہے، کھانسی کی بڑی شدید۔ تھوڑی دیر بعد پتہ اس نے کوئی چیز مانگی، میں نے اسے پکڑائی، میں نے اس کا ہاتھ لگایا، اس کا ہاتھ درد تھا، وہ ٹیمپریچر ہے، کہتے مجھے بخار بھی ہے۔ میں نے اتنے میں ایک میسج بولا تو میسج آیا ہوا تھا کورونا کی ابتدائی علامات، کھانسی ہوگی، ہلکا بخار ہوگا، تو گھر سے نہ نکلیں۔ میں کہ یار اس بندے کو کدھر بتا رہے ہیں، ہم تو گاڑی کے ساتھ جا رہے ہیں کوچ میں، تو پھر خوف رہا کہ یار کہیں جاتے جاتے مجھے بھی نہ بخار ہو جائے۔ آپ سب اس پروسیس سے گزرے تو بات دراصل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر تمہیں ذرا بھی کھنک پڑ جاتی ہے کہ آپ نے کب مرنا ہے، کائنات رک جاتی ہے۔ یہ علم ہم نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو ہم نے نہیں بتایا کہ آپ نے کب فوت ہونا۔ علامات بتا دی۔ جناب سیدنا داؤد علیہ السلام بڑے طاقتور تھے، اتنی طاقت تھی، وہ لڑکے تھے اور ایک لشکر کے ساتھ چلے گئے۔ اس لشکر میں یہ ایک ہی لڑکے تھے
ہتھیار تلوار اور نیز اور تیر کو اثر نہیں کرتے تھے. اس کے پاس بھی کوئی آنے سے نہیں جاتا تھا ڈر کے مارے کہ وہ عام طور پہ لوگ جو جنگ کے دوران میں گھوڑا بھی پاس سے گزرتا, گھوڑا سوار وہ ہاتھ سے گھوڑا سوار کو اٹھا کے پھینک دیتا تھا. اتنا بڑا وہ جنگجو تھا اپنے زمانے میں. اور جب وہ میدان میں آیا تو اس زمانے کے مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ 313 کے قریب لوگ تھے. ان کا کمانڈر قرآن بتاتا ہے طالوت تھے, حضرت طالوت. تو طالوت جب اس میدان میں آئے تو جالوت نے اپنا ان کو دیکھا کہ یار 300 بندے, ایگزیکٹ 313 کے قریب ان کے لوگ تھے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 313 تھے, اللہ نے غالب کیا. سامنے بہت بڑا لشکر. پھر ان کا کمانڈر اس میں آتے ہی للکارا, اس نے کہا تم میں کسی کی ہے ضرورت تو آ کے پہلے مجھ سے مقابلہ کرے. اب یہ بات سن کے یہ لشکر کو بچھوڑ میں پڑ گیا, یار اس کا کون ایک بندہ مقابلہ کرے. اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ پہلے ایک بندہ آپ کو کہتا تھا کہ ہے تو میرے مقابلے میں, اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوتی تھی. ابھی وہ دیکھ ہی رہا ہے دائیں بائیں بندہ نکلے تو حضرت داؤد جو لڑکے تھے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا, ایک رسی تھی جس میں پتھر باندھا ہوا. یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سرحد میں لوگ پتھر باندھ کے رسی گھماتے ہیں اور پھر پھینکتے. اس کے وہ بڑے ماہر تھے. حضرت داؤد نے وہ رسی گھمائی اور پورے زور سے اس کی طرف پھینکی. وہ پتھر ان کی رسی سے نکلا اور جالوت کو یہاں جا کر لگا اور ادھر سے نکل گیا. وہ زمین پہ گر پڑا ہوتا ہے, دھڑام سے گرا, اس کی فوج بھاگی ساری. ان کو پتہ نہیں یار ان نے کیا چیز پھینکی ہے, اس لڑکے نے پتہ نہیں کیا پھینکا یار, ہمارا تو کمانڈر نہیں مار گیا. لڑائی نہیں, وہ چھوڑ کے بھاگ گئے. اور حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے تھے ایسے ہاتھ سے, دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کھینچ کے لمبا کرتے, اس کی کڑیاں بنا لیتے تھے ہاتھ سے. اللہ نے اتنی طاقت دی. حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک دفعہ جب اسرائیل سے ان کی ملاقات ہوئی, ظاہر پیغمبروں کے پاس فرشتے آتے ہیں, اسرائیل کی تشریف لے آتے. انہوں نے پوچھا بھائی کس لیے, جان قبض کرنے کا نہیں, میں جان قبض کرنے کے لیے نہیں آیا. انہوں نے کہا جب جان قبض کرنے کے لیے آؤ تو مجھے پہلے بتانا. کہتے جی بالکل, آپ کو اطلاع ملے گی, پہلے اطلاع مل جائے گی. کہتے بس ٹھیک ہے. اور جب وہ فرشتہ وقت پہ آ گیا, حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا گیا تمہیں میں نے کہا تھا اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ پہلے بتاؤ گے, آج تم آ چکے ہو میرے سامنے. یہ وقت آ گیا, جناب اجازت دیجیے. انبیاء علیہ السلام کے بعد جب فرشتہ آتا ہے کسی اور انداز سے آتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا جبرائیل, تو جبرائیل علیہ السلام پہلے حاضر ہوئے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت آپ کے گھر کے باہر اسرائیل موجود ہے, اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں, آپ اجازت برآمد فرمائیں. اور جی آج آخری بار اجازت لے رہے ہیں, اس کے بعد اس نے کسی اجازت نہیں لینی, کوئی اور ہستی ہے نہیں دنیا میں جس سے اجازت نہیں لی. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے اللہ کے پاس میں چلے جاؤں. آپ نے بلائیں. تو جناب داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے اسرائیل نے کہا کہ داؤد علیہ السلام آپ کی داڑھی کے بال سفید ہوئے تھے. کب آپ کی داڑھی کا بال سفید ہوا؟ پہلا بار ہو, پہلے 2-3 بار تو بندے کو یاد ہوتے ہیں, گھر والے بتاتے ہیں کہ آج خیر ہو صحیح آپ کی داڑھی میں سفید بال ایک آ گیا, یا آپ کا دوست کو بتاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب داڑھی میں سفید بال آئے گا, حضرت بکر صدیق نے عرض کی کہ اللہ کے وسلم, آج میں نے آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال دیکھے, آپ میں بڑھاپا آ گیا. آپ نے کہا ہاں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا, اس کے اندر جو اللہ نے احکامات دیے ہیں وہ پڑھ کر میرے پہ اتنا خوف طاری ہوا ہے کہ مجھ پہ میرے پہ بڑھاپا آ گیا. ان قرآن کے احکامات میں مجھے اتنے ہیں احکامات ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گیا تھا, ایک یا 2 بار, وہ میرا پہلا بلاوا تھا. وہ بہت پہلا بلاوا موت کی طرف کہ اب آپ نے جوان نہیں ہونا, ورنہ بندہ روز کہتا ہے کہ میں بڑی اندر طاقت محسوس کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ پہلا بلاوا تھا بتانے کے لیے کہ اب آپ کا زوال شروع ہو چکا ہے. آپ جسم کے اندر ایک وہ جوانی, آپ جوان ہیں لیکن اندر وہ جوانی والی اب طاقت نہیں رہی جب آپ بالکل آپ لوگ چاہتے تھے کر لیتے تھے, آپ وہ نہ کر سکتے. یہ بار آنا ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کا بڑھاپا شروع ہو چکا ہے. اوپر پہ خاص اسٹیج پہ بندہ پیک پہ جاتا ہے, پھر پیک کے بعد آہستہ آہستہ زوال
انسان سوچے کہ کتنا زبردست نظام ہے، میں باتیں بھی کر رہا ہوں، اگر باتوں کے درمیان زبان پوچھ لی جا سکتی ہے، لیکن ایسا نظام ہے باتیں کرتے ہوئے زبان باتوں کے نیچے آتی نہیں، کبھی کبھی آ بھی جاتی ہے، اللہ بتا دیتے ہیں کہ میں چاہوں تو روزانہ کچھ لی جائے، لیکن میری مہربانی ہے ایک آٹو سسٹم میں نے لگایا ہوا ہے، جب بات کرو گے زبان باہر بھی نکلے گی دانتوں سے لیکن کچھ لی نہیں جائے گی، اللہ کا انتظام۔ اب اگر روزانہ کیئر کریں کہ یار میں سوچ کے بولوں کہ دانت کے نیچے نہیں آئے تو بات ہی آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کیسا نظام بنایا، میں کہاں دانت گر گیا تھا، اس نے کہا بتایا کہ آپ کی مشینری آپ ریپیئریبل نہیں ہے، دانت چلا گیا، اب آپ آئندہ احتیاط سے کھائیں گے کچھ۔ انہوں نے کہا تیسری نشانی یہ تھی کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ سہارا لے کے کھڑے ہوتے تھے، اس کا مطلب ہے آپ کی کمر میں وہ دم کم نہیں رہا، یہ آخری نشانی تھی، اس کے بعد میں آج حاضر ہو چکا ہوں۔ تین نشانی اللہ نے ہر بندے کو، اور اللہ تعالیٰ بڑے کریم اور رحیم ہے نا، اللہ نے ہر بندے کو یہ تین نشانیاں دی ہوئی ہیں۔ اگر ہم غور کریں، ہم اپنے معاملات کو سمیٹنے کی کوشش کریں کہ یار اب میرا آخری وقت آنے والا ہے، یار میں اپنا کام مکمل سمیٹوں، پہلے چلے غلطی ہے کہ اب تو میں غلطی نہ کروں، اب تو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، جو لین دین ہے وہ پورا کروں، کسی کی میرے ذمہ رسپانسبلٹی ہے وہ بھی ادا کروں، میرا وقت آ گیا، میں واپسی کا ٹائم شروع ہو چکا تھا، یہ بتایا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے ایک طریقہ کار ہمیں بتا دیا کہ بھائی یہ طریقہ کار ہم نے دنیا کے اندر رکھا ہے، اس طریقے سے ہم کائنات چلا رہے ہیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مجھ سے مانگا میں نے تمہیں دنیا میں عطا کیا۔ ہمیں اپنی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے، کسی کی کوٹھی اور جائیداد دے کے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اس کے پاس بہت کچھ ہے، مجھے اللہ نے نہیں دیا، آپ کو اس کے مسائل کا بھی نہیں پتا۔ مجھے ایک صاحب ملنے آئے، اکثر مجھے ملنے آتے تھے، میں کوٹا میں تھا، بڑے اسمارٹ اور بڑے خوبصورت اور بڑے جاگیردار، بڑی ان کی زمینیں اور بڑی شاندار گاڑی میں ملنے آئے۔ تو ایک دن مجھے ویسے خیال آیا کہ یار اللہ نے اس کو بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اس دن وہ پریشان تھے، میں نے کہا آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ کہتا آپ مجھے شہر میں بتاؤ، میری اولاد نہیں، آپ اندازہ لگائیں، ایک بندے کے پاس سارے مسائل ہوں، آپ کے پاس سب کچھ اور آپ کے پاس اولاد ہو، میاں بیوی کی جو آپس کی محبت ہے وہ اس طرح چلتی ہے کہ پھر بچے ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، بچوں کی کیئر کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کا خیال بچوں کی وجہ سے کرتے ہیں کہ یار اس نے میرے بچے پالے ہیں، میرے بچوں کی ماں ہے، اس کو کچھ ہو گیا تو بچوں کو کون سنبھالے؟ اللہ نے سسٹم، اگر خدا نہ خواستہ اولاد ہی نہ ہو، یہ بھی ایک امتحان ہے، یہ اللہ کی کوئی ناراضگی نہیں ہے، من پہ یار اگر ناراض کی اولاد ہے نا، یہ نہ کبھی سوچے، اللہ کئی لوگوں کو اولاد دے کے آزماتا ہے اور وہ پھر کہتے ہیں کاش ہماری اولاد ہی نہ ہوتی، اولاد بھی تو بڑی بڑی ذمہ داری ہے، اولاد کا خراب ہونا بھی اس بندے کی نالائق کی غلطی نہیں ہے۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا پیغمبر کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے باپ کے سامنے غرق کر دیا۔ جب جناب نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، تو بچا لیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمل غیر صالح، اس کی اعمال ہی نیک نہیں تھے، درست نہیں تھے، وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں تھا، اس لیے ہم نے نہیں بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، رشتے داری کا تو کوئی تعلق ہی نہیں، آپ کے اعمال دوستوں نہ کسی کے والدین برے ہو تو اس کا قصور ہے، اولاد بھی ٹھیک نہ ہو تو اس کا کوئی قصور نہیں، آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، تربیت کریں، باقی اللہ کی ہدایت لیں۔ اور دوسرا اگر اولاد نہیں ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب انہیں حضرت مریم کے پاس پھل دیکھے بغیر موسم کے، انہیں پوچھا جی بیٹا پھل کہاں سے آتا؟ انہوں نے کہا میرے رب بھیج، اللہ رب چاہے تو پھل بھیج دے، موسم ہی نہیں تھا، اس وقت تم نے دعا کی رب حبلی مل لدوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے مجھے بیٹا عطا کر، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ جب دعا مانگی تو دعا کے دوران، نماز جب پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران ہی اللہ نے دل میں القاء کر دیا کہ ہم نے تمہیں بیٹا دے دیا۔ آپ دل کے اندر ہی سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مانگ تو دعا تو مانگ بیٹھے، دعا پہلے بھی تو مانگی ہوگی نا، آدمی شادی کرتا ہے تو دعائیں مانگتا ہے، مانگ کے پھر چھوڑ دی دعا، جب بہت بوڑھے ہو گئے انہوں نے کہا یار آپ کیا دعا مانگی، لیکن وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو دیکھا جو ان کی بانی تھی کہ اللہ ان کو تو پھر پھل بھیجتا ہے، انہوں نے کہا یار میں بھی بے موسمی بات مانگ لیتا ہوں۔ اب جب اللہ نے کہہ دیا فوراً دل میں خیال ہوگا کہ یار اولاد کیسے ہوگی، میں تو بڑا ضعیف ہو چکا ہوں، میری بیوی 5 ہو چکی ہے جس کو کوئی اولاد کی امید نہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دل میں ڈالا کہ اس کی نشانی، اور انہوں نے کہا وہ نشانی بتا دیجیے تاکہ پتہ چلے۔ انہوں نے کہا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تم بول ہی نہیں سکو گے، تم 3 دن کسی سے کلام نہ کر سکو گے، ٹھیک ٹھاک ہو، یہ نشانی ہے۔ اور ساتھ اللہ نے کہا کہ ہم طے کر چکے ہیں، ہم نے اس کا نام بھی رکھ لیا ہے، اور اس نام کا بچہ پہلے دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوا۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ اس طرح عطا کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کہیں یار میں کیا اللہ سے مانگوں، اللہ کہہ رہا ہے بھائی جو تم مانگو گے سال تو وہ ہم تمہیں عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے، کتنے عظیم رب ہے، وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو عطا کروں، آپ مجھ سے مانگو، اور جو تم نے مانگا ہم نے عطا کیا۔ تو ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار بھی کرنا چاہو گے تو نہ کر سکتے۔ کتنے لوگ ہیں ان کو خوشبو نہیں آتی، کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کھانا کھاتے ہیں ذائقہ ہی نہیں آتا کہ ذائقہ کیا ہے۔ آپ سوچیں آپ کتنے ذائقوں کی چیزیں کھاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، میرے پاس کل ایک صاحب آئے کہتے ہیں مجھے تو رات نیند نہیں آتی۔ آپ دیکھیں ہم سوچتے ہیں کہ یار ابھی 10 بجے 11 ہو گیا، ابھی جلدی سے سو جائیں یار۔ کتنے لوگ ہیں وہ صبح اٹھ نہیں سکتے، کتنی اللہ کی مہربانی ہے کہ رات 3 بجے بھی جائیں گے تو آپ صبح نماز میں اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کیسا ہے جی، کتنی نعمتیں آئیں ہمارے اوپر۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر بندہ سوچے ہم ان نعمتوں کا شمار گن بھی نہیں سکتے کہ بیٹھ کے 2 بندے بٹھا لیں کہ چلو یار جو آج نعمتیں اللہ نے کی وہ گنے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے بس کی بات نہیں، میں نے اتنی نعمتیں کی، آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ میری کتنی نعمتیں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ تعالیٰ اس بستی کو امن والی بستی بنا۔ پہلی شرط یہ ہے کسی بھی بستی کی کہ وہ بستی امن والی ہو، تب آپ رہ سکتے ہیں۔ امن امان ہوگا تو آپ سکون سے گھر میں رہیں، امن امان ہوگا تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں، امن امان ہوگا تو آپ کے بچے تعلیم کے لیے جائیں۔ آج ہماری بستیوں میں آپ 2 منٹ کے لیے غور فرمائیں، کیا امن و امان ہے؟ کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ کے بچے اور بیٹیاں باہر جائیں تو آپ مطمئن رہتے ہیں کہ فکر ہو کے آ جائیں؟ اس کی بنیادی وجہ کہ ہم نے اس بات کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا نا، اللہ سے ہم نے ملک مانگا کہ اللہ ہمیں ملک دے دے، ہم اس ملک کے اندر تیرا نظام نافذ کریں گے۔ وہاں پہ ہندو رہتے تھے، اللہ نے ہمیں ملک عطا کر دیا، ہم نے اپنا بات چھوڑ دی، بھائی اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے یہی سمجھا کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جناب جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، جو بدکاری کرے اس کو 100 کوڑے مار دیے جائیں۔ ہمیں بس یہی اسلام کا پتہ ہے، جبکہ اسلام یہ نہیں ہے۔ آپ کسی بندے کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، اگر اس بندے کو روٹی نہیں ملی تو ریاست کا کام ریاست ہاتھ ہی نہیں کاٹ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پیٹ پھیل گیا تو گورنر نے وہاں سے فوراً پیغام بھیجا کہ ہم نے بندہ رات پکڑا جی، کسی کے گلے کی گولیاں چرا رہا تھا، ظاہر ہاتھ جاری ہوئی، ہاتھ کاٹنا، ہاتھ کا اتنا ہے معاملہ ہے۔ اس نے فوراً گورنر نے خلیفہ کو بندہ بھیجا کہ جناب بتائیے۔ آپ نے کہا ساری ریاست کو پہلے اس کو پوچھو اس کو کھانا ملا، تو اس نے کہا جی وہ بیچارہ کہہ رہا جی کہہ رہے ہمارے پاس تو فصل ہی اس طرح پیدا نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا خبردار، پوری ریاست میں حکم دے دیا کہ کسی کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ یہ ہماری، آپ نے کہا یہ ریاست کی کمزوری ہے کہ ریاست کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتی۔ آپ نے اسی وقت شام پیغام بھجوایا اور وہاں سے قافلے در قافلے منگوائے غلے کے، غلہ منگوا اور تقسیم کرو لوگوں کو۔ یہ بیت المال ہم نے بھرنے کے لیے تھوڑا رکھا ہوا ہے کہ اس کو بھر دیا جائے اور کہیں کہ ہماری اس وقت ہمارے پاس کتنے ریزرو اکاؤنٹ پڑے ہوئے، اس کو تقسیم کرو ان لوگوں پر، اور اتنا تقسیم کرو جتنا مجھے ملتا ہے، ان کو ہر بندے کو اتنا ملنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی، انہوں نے ابو سے کہا کہ ابو جی میں دیکھ رہی ہوں آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عمر سرخ و سفید رنگ کے تھے، 6.5 فٹ قد مبارک تھا، سرخ اور سفید تھے، ان کا رنگ بدل گیا تھا کھانے کی کمی کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا امیر ابا جان ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا وظیفہ بڑھا دیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ بات پہلے تم یہ بتاؤ تمہیں کس نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو وجہ نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے کہا تم مجھے بتاؤ تاکہ میں ان کے منہ توڑ دوں۔ جنہوں نے یہ تمہیں مشورہ دیا کہ خلیفہ کو یہ کہو کہ بڑھا دیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے پھر صحابہ نے انہوں نے کہا نہیں ابا جان کو صحابہ کو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دوپہر اچھا کھانا کو بنا دیا جائے تاکہ آپ کو دوپہر کھا لیں۔ انہوں
انہوں نے کہا اگر 5 بندے ہوں اور وہ 5 بندے مل کے پیسے جمع کریں اور ایک بندے کے حوالے کریں کہ آپ کھانا ہمارے لیے بنایا کریں گے، تو وہ بندہ 2 ہانڈیاں پکا سکتا ہے، ایک ان 4 بندوں کے لیے اپنے لیے بنائے کہ یہ میں اپنے لیے بنائی ہوں گا، نہیں بنا سکتا، ایک ہی جیسے بنائے گا۔ کہتا پھر خلیفہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ بھائی جتنا ایک عام آدمی کو آج کھانا مل رہا ہے میں اتنا ہی کھاؤں گا، اس سے زیادہ میں نے کل اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک راستہ تھا، اس راستے سے میرے 2 ساتھی گزر گئے، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی راستے پہ سیدنا ابوبکر صدیق گزرے۔ اب میں اس راستے پہ کھڑا ہوں، میں اس راستے کو کیسے چھوڑ دوں؟ پھر میں چھوڑ دیا تو ادھر کیسے پہنچوں گا؟ میں کہیں اور پہنچوں گا۔ اور پھر اسی طرح انہوں نے کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ پھر ریاست میں ہر آدمی کو کھانا ملا، ہر بندے کو روٹی پھر مل گئی نا۔ انہوں نے کہا بھائی ہر بندے کو ملے گی، اگر مجھے ملے تو ان کو بھی ملے گی۔ جب تک ہمارے حکمران یہ نہیں طے کریں گے نا، ہم اعلان تو کر دیتے ہیں کہ جی میں آپ کو پروٹوکول نہیں لوں گا، جب آپ کے پاس 70 گاڑیاں چلیں گی پھر آدھی ریاست پیدل ہی چلے گی، بھائی پھر لوگوں کے پاس سواری نہیں ہوگی۔ اگر میرے دسترخوان پہ 118 کھانے ہوں گے پھر 1800 گھرانوں کو کھانا نہیں ملے گا۔ جو مجھے مفت کھلا رہے ہیں وہ آپ کی جیبیں کاٹیں گے پھر، کیونکہ وہ کھلا رہے ہیں۔ ایک حکمران وہ گزرا ہے، نوشیروان عادل مسلمان نہیں تھا، وہ مجوسی تھا، اور وہ شکار کے لیے گیا، اور شکار کے لیے ظاہر ہے وہ جب شکار اپنے قافلے سے آگے نکل گیا تو 2-3 غلام اس کے ساتھ رہ گئے جو اس کے باڈی گارڈ تھے۔ انہوں نے کہا یار کوئی کھانے کا بندوبست کرو۔ وہ گاؤں میں گئے، انہوں نے کہا یار نوشیروان بادشاہ ہے، اس کا قافلہ پیچھے رہ گیا، آپ کے پاس کھانے کو پوچھا، انہوں نے کہا یار انڈے ہیں لے جاؤ۔ گاؤں میں عام طور پہ لوگ فوراً انڈا ابال کے انہوں نے 2-4 انڈے ابال دیے، اور ساتھ اس سپاہی نے پیسے نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا یار بادشاہ سلامت پہلے دن آئے ہوئے ہیں، اب ہم نے ان سے 4 انڈوں کو پیسے تھوڑی لینے ہیں، یہ جب دیہات والے ویسے بھی نہیں لیتے۔ بادشاہ کے سامنے جب انڈے آ گئے تو کھانے سے پہلے اس نے پوچھا اس کی کتنی قیمت دی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی قیمت لی نہیں ہے۔ اس نے کہا واپس جاؤ، ناشتہ بعد میں کرو، پہلے جاؤ اس کی قیمت ادا کر کے آؤ۔ ناشتے کرنے کے بعد بادشاہ اس گاؤں والوں کو شکریہ ادا کرنے گیا، اتنے اس کا لشکر بھی آگے۔ اس نے اپنے لشکریوں کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو، ان گاؤں والوں نے کہا کہ کیا فرق پڑتا تھا، 5 انڈوں کی کیا قیمت بنتی تھی اس زمانے میں؟ انہوں نے کہا دیکھو جس جو بادشاہ مفت انڈے لے لینا کسی دیہات والے کے تو میرا لشکر تمہارے باغ بھی پھر اجاڑ دے گا۔ بادشاہ نے تو مفت انڈا لیا ہے نا، یہ جو میرے ساتھ قوم آئی ہوئی ہے نا یہ میرا باغ اجاڑ دیں گے جاتی دفعہ۔ میں کہ یار بادشاہ سے پیسہ نہیں ہے تو ہم کیوں دیں؟ اس لیے میں نے انڈے کے پیسے دیے ہیں کہ یہ بھی کوئی چیز اگر لے تو پیسہ دیں گے۔ بادشاہ نے یہ کیوں نہ دیے تھے؟ آج ہم باتیں کرتے ہیں امریکہ ایسے، امریکہ غرق ہو جائے گا، یہ تو کیوں غرق ہو جائے گا؟ بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، ان کا جو صدر ہے وہ کہتا ہے کہ میں جب چھٹیوں پہ جاتا ہوں تو اپنا کرایہ خود ادا کرتا ہوں، اور جس ہوٹل میں جا کے ٹھہرتا ہوں وہاں کھانے کے پیسے میں دیتا ہوں، وہ پھر تباہ ہو جائے گا۔ کیوں تباہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، قانون فطرت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گے، لیکن جب تک یہ نہیں نظام بدلے گا ہمارے یہاں سکون نہیں قائم ہو سکتا۔ ہم کہیں امن قائم ہو جائے، امن اس وقت قائم ہوگا جب آپ قرآن کا وہ جو نظام ہے جو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے جب تک وہ آپ نافذ نہیں کریں گے، وہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی ذات پر بھی نافذ کرنا ہے کہ ہم باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کریں، اللہ نے جو رزق عطا کیا اس میں سے صدقہ دیں، اپنے مستحق لوگوں کی پہ نظر رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، اللہ ہمیں بھی محتاج نہیں بنائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ چند باتیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے، وہ بدو تھے نا سامنے بیٹھے ہوئے بیچارے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو سمجھانے کے لیے آپ نے قسم کھائی، حالانکہ قسم کھانے کی آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو کبھی کام ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے قسم کھا کر سمجھایا کہ تم خرچ کرو۔ صحابہ پھر اسی طرح خرچ کرتے تھے، صحابہ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اللہ نے ان کو اتنا کچھ عطا کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یار کتنا آ رہا ہے، کتنا ہم خرچ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے یار کوئی آدمی ہماری بستی میں بھوکا نہ سوئے، ہر بندے کا ہم خیال کریں، یہ چیز انہوں نے پیدا کر دی۔ ان کو بھی اللہ نے دولت عطا کی، دولت کمانا گناہ نہیں ہے، آپ کمائیں، آپ کو کس نے منع کیا؟ اچھا کھائیں اچھا پہنیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اس میں دوسروں کا حق ضرور نکالیں تاکہ تمہیں امن نصیب ہو جائے۔
وہ امن جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اگر امن نہیں ہوگا تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آج ہمارے یہاں امن نہیں ہے، وجہ کہ ہمارے نظام کے اندر، ہمارے سرکاری نظام کے اندر کوئی ایسا پروگرام ہی نہیں ہے۔ حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں ہے یار کتنے لوگ ہیں جن کے پاس، جن کی نوکری جاتی تھی، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی پالیسی بنا کے بس چلا رہے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ کتنے لوگ ہیں یار جن کے پاس کام ہی نہیں، جن کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ اب آپ نے سمپل پڑھا ہوگا کراچی بہہ گیا ہے، بڑا نقصان ہو گیا، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ میں 1.5 مہینے بھی کراچی سے ہو کر آیا ہوں، وہاں جتنی بڑی بڑی کالونیاں بنی ہیں، چاہے سرکاری ہیں غیر سرکاریاں، انہوں نے جتنے نالے بنے ہوئے تھے نا شہر کے اندر، وہ بند کر کے وہاں گھر بنا دی۔ بھائی جب آپ نالے بند کریں گے اور گھر بنا لیں گے تو پھر تو شہر میں شراب آئے گا، اس پانی میں کدھر جائیں گے؟ وہ کوئی نہیں بند کرنے کو تیار۔ جب تک وہ نہیں بند ہوں گے، جب تک وہ نالے نہیں کھولے جائیں گے، شہر کا پانی آپ روک نہیں سکتے۔ یہ ایک نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، اس نظام کو جب آپ روکیں گے تو پھر تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتا رہے ہیں، انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن والا ملک بنا۔ امن تب قائم ہوگا جب لوگوں کے حقوق ادا ہوں گے، جب کسی کے ساتھ ظلم ہو اور فوراً ریاست کی مشینری حرکت میں آ جائے۔ آپ تھانے جائیں کہ اس نے مجھے مارا ہے، وہ فوراً پکڑ کے لے، اگر وہ سوچنے لگ جائے کہ یار مارنے والا بڑا آدمی ہے میں کچھ نہ کروں تو پھر تو امن قائم نہیں ہوگا۔ یہی ہمارا نہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غریب کے لیے قانون اور ہے اور طاقتور کے لیے قانون، طاقتور کو قانون چھیڑتے ہیں، جس کا نتیجہ آج ہم امن سے بے بیر ہیں۔ آج ہمارے یہاں کوئی امن امان نہیں ہے، ہم ایک بڑی خطرناک قسم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دوسری بات، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے بچانا۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو کس کی عبادت سے بچانا؟ بتوں کی عبادت سے بچانا۔ پیغمبر ہیں وہ، اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں دعا، یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے پیغمبری ملنے سے پہلے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ اللہ کے ہاں تو پیغمبر بچپن سے ماں کی پیٹ میں بھی پیغمبر تھے نا، لیکن اللہ اعلان کر کے اللہ بتاتے ہیں کہ آج سے آپ پیغمبر ہیں، آپ اعلان کر دیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابھی اللہ نے اعلان نبوت نہیں کرایا تھا، جب وہاں رہتے تھے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا بت خانہ ہے اور وہاں بت رکھے ہوئے ہیں، تو انہیں جا کر وہ توڑ دوں۔ یہ وہ پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بتوں کی اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچانا۔ یہ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو سکھائی اور یاد کرائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرک سے بچانا۔ کس کو سکھائی؟ ابوبکر صدیق کو۔ آپ اس سے سوچیں کہ انسان، آپ نے کہا کہ شرک ایسی خطرناک چیز ہے کہ جیسے چیونٹی پہاڑ پر چل رہی ہو نا پتھر پر، تو اس کی آڑ نہیں آتی، چاہے آپ جتنے بھی مشینیں لگا لیں، آپ کہیں کہ یار ہم نے بڑی مشین لگائی ہے تاکہ چیونٹی جب چلے تو ہمیں پتہ چل جائے۔ کوئی ایسی مشین نہیں ایجاد ہوئی جو چیونٹی کے چلنے کی آواز پہ کر لے، بڑی بڑی مشینیں ایجاد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے چیونٹی کی آواز نہیں آتی، اسی طرح بندہ شرک کر بیٹھتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں شرک کرتا۔ آج ہمارے ہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شرک کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بڑے بڑے مزار بنے ہوئے ہیں، وہاں آپ جا کر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے پیر ہیں جن کا کوئی ایک کام بھی انسانوں جیسا ہی نہیں ہے، شریعت تو چھوڑ دینا، ان کا کوئی کام انسانوں جیسا ہی نہیں ہے، اور لوگ ان کو سجدے کر رہے ہیں۔ غیر محرم عورتیں جا کر ان سے گلے مل رہی ہیں، وہاں لوگ ڈانس کر رہے ہیں، اور پورا سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہونے کہ یار اس کو بند کرو، اس بے حیائی کو، یہ تو بے حیائی ہو رہی ہے۔ جب ایک خاتون حج کے لیے نہیں جا سکتی، کتنا بڑا فریضہ ہے، حج فرض ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے حج کا ارادہ ہی نہیں کیا اور نیت بھی نہیں کی اور ایسے ہی مر گیا، آپ نے کہا وہ میری طرف سے چاہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے حج کی نیت کرنا ضروری ہے کہ آپ نیت کریں اللہ مجھے حج پہ لے جائے، بس آپ کی نیت ہو گئی، آپ کے پاس وسائل نہیں تھے، اللہ کے یہاں حج ہی لکھے جائیں گے، اللہ تو نیتوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ انما الاعمال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ ایک خاتون ہمارے پاس تشریف لائی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس بڑے پیسے ہیں، میں حج کرنا چاہتی ہوں لیکن محرم کوئی نہیں ہے۔ مطلب آپ کا حج ہو گیا،
آپ کو بڑی خوش قسمت ہے، پیسے بھی بچ گئے اور سفر بھی بچ گئے، کیونکہ غیر محرم کے ساتھ تو آپ جا نہیں سکتی۔ جب جا نہیں سکتی تو آپ نے نیت کر لی، اللہ نے آپ کی معذوری گزر دیکھ لی۔ دیکھیں نا، وضو میں دونوں ہاتھوں کا دھونا ضروری ہے۔ ایک بندہ کہے میرا دوسرا ہاتھ نہیں ہے، میں کیا دوں، تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ آپ نے بس آپ نے نہیں دھونا، میرے ہاتھ کا ہاتھ ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ کا حج ہو گیا، کیونکہ آپ معذور ہیں نا، آپ کے پاس محرم نہیں ہے۔ جب حج جیسا فریضہ جس کے اوپر انسان کی ایمان، میرے پاس وسائل بھی ہیں، پھر بھی میں نہیں گیا اور نیت بھی میں نے نہیں کی، تو پھر میرا شرط بھی انہیں کے ساتھ ہونا چاہیے، انہوں نے نظارہ کے ساتھ، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس لیے حکم ہے کہ ہر مسلمان نیت کرے، اللہ سے مانگے، اللہ چاہیں گے تو لے جائیں گے، اللہ کے خزانے میں کوئی کم۔ ہم نے ایسے ایسے بے نوا لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس کھانے پینے کو بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی حج کر کے آ جاتے ہیں، اللہ لے جاتا ہے، کوئی سبب اللہ بنا دیتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بھائی آپ محرم کے بغیر حج پہ نہیں جا سکتے، مگر ہر عرس پہ وہ خواتین پہنچی ہوتی ہیں، ہر دربار پہ خواتین پہنچی ہوتی ہیں۔ یہاں میں رہتا ہوں، آج دربار شریف ہے، ایک صاحب فوت ہو گئے، ان کے مرید وہ ان کی میت وہاں پر لے کر آ گئے۔ اب وہاں جو بیٹھا ہوا ہے متولی، اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ مزار کے گرد اس میت کو 7 چکر لگوا دیں۔ اب وہ کہنے لگے یار یہ بڑا بھاری میت ہے یار، ہم 7 چکر کدھر لگائیں گے، 6-7 بندے۔ اس نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں سے سزوکی لے آئیں، چوک سے سزوکی میں میت رکھیں، سزوکی پہ چکر لگائیں۔ وہ جناب بڑے خوشی سے انہوں نے کہا یار 500 میں کام بن گئے۔ باقاعدہ اس مزار کے گرد اب انہوں نے پورا رستہ بنا دیا طواف کے لیے، تاکہ گاڑیوں میں تکلیف نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا شرک ہے، وہ طواف جو صرف بیت اللہ کا جائز ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کا بھی طواف جائز نہیں ہے۔ تو آپ یہاں یار طواف کے لیے بیٹھے، خدا سے ڈرو یار۔ یہ وہ گناہ آپ کر رہے ہیں جس سے بچنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا، بتوں کی بات، یہ بت ہی ہے نا، بتانے حاضری جو ہم نے بنائے ہوئے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، چاہے وہ اولیاء کرام ہی کیوں نہ ہو، ایان یبعثون، ان کو نہیں پتا وہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہم کب اٹھائے جائیں گے، اور ہم ان کے مزار پر جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اب ہم نے وہاں یہ دعا مانگنی ہے، لیکن ہم وہاں اونچی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم قبرستانوں میں جاؤ تو کیا دعا مانگو؟ السلام علیکم یا کیا کہتے ہیں جی، یا اہل القبور، اے قبروں والے تم پر سلام ہو، تم آ چکے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے ادھر ہی آنا ہے۔ پھر ہم دعا مانگتے ہیں ان کی مغفرت کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں جگہ عطا فرما، لیکن ساتھ ہم کہہ رہے ہیں، انہیں کو پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا کام بنا، ہمیں پاس کرا، ہمیں ترقی دلوا، کہ جی فلاں دربار میں 40 دن میں نے دعا مانگی، میرا کام بن گیا۔ بھائی یہاں تو ہندو بھی بتوں کے سامنے مانگتے ہیں اللہ، ان کا بھی کام تو اللہ بنا رہے ہیں، ہم اپنے ذہن میں سمجھی بیٹھے ہیں کہ اس بت نے بنایا، بت کے تو اختیار نہیں۔ اللہ سے مانگیں، یہی دین حنیف ہے، دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ ایک ہی دین ہے کہ ایک اللہ سے مانگو اور ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرو، بس یہ دین، اور دین ہے ہی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لے کر کسی اور کی سنت نہ ماننا، بس طریقہ حضور کے درست ہے۔ کوئی اور طریقہ ہوگا، میں کہوں جی مرغی میں اپنے طریقے سے ذبح کروں گا تو مرغی حرام ہو جائے گی، آپ اسی طرح ذبح کرنی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوئے۔ آپ کہیں وہ بندہ بڑا صاف تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پاک تھا، اس نے جی ایسے کر کے بیچ میں سے مرغی کاٹ دی تھی، وہ آپ مرغی نہیں کھا سکتے، ابھی وہ آپ نے لیا حرام ہو گئی ہے، اس لیے نواب کے بچے تو اس سے ذبح تو ایسے کرنے کی جیسے انہوں نے بتایا گیا، آپ اپنے پاس سے آپ نے کیسے کرنا۔ تو یہ دین ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ شرک سے بچنا اتنا اہم ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور ساتھ یہ بھی کہا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت سے تیرے بندوں کو گمراہ کیا۔ یہ جو اس قسم کے 2 نمبر پیر ہیں نا، انہوں نے تیری بڑی مخلوق کو گمراہ کیا، ان کو غلط مسئلے بتائے، ان کو غلط ٹونے بتائے، ان کو غلط ذکر بتائے کہ یہ کرو تو یہ ہو جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں اے الہ العالمین
فمن تبعنی فإنہ منی، ان لوگوں میں سے جس نے میری پیروی کی وہ تو مجھ میں سے ہے، میرے ساتھ ہے، اس کا خاتمہ میرے ساتھ کرنا۔ اور ساتھ وہ کہتے ہیں ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہ مانی، فإنک غفور رحیم، تو بڑا غفور رحیم ہے، تو خود اسے معاف کر دے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کتنے رقیق القلب تھے، کتنے شفیق نبی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، ورنہ ہوتا یہی ہم تو کہتے ہیں، ہم دعا مانگتے تو کہتے ہیں اے العالمین جو میری بات مان رہا ہے سیدھے راستے پہ اسے تو سیدھے جنت میں پہنچا، اور جو میری مخالفت کر رہا ہے اے العالمین اس کو ایسا جھٹکا دے کہ اگلی نسل اس کی یاد ہے۔ ہم تو یہی دعا مانگتے ہیں، زندگی بھر یہی سمجھا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نہیں بھائی نہیں، ومن عصانی، جو میری مخالفت کرے، اے العالمین تو خود غفور رحیم ہے، تو اس کو توفیق عطا کر دے توبہ کی۔ غفور رحیم کا کیا مطلب ہے؟ تو خود ہی معاف کر دے، جب معاف کرے گا اس کو دین مل جائے گی، ایمان نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں، حضرت عمر کو ایمان لانے کے لیے تھوڑی گھر سے نکلے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو تلوار لے کے حضور کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے۔ رستے میں پتہ چلا بہن اسلام قبول اس نے کر لیا، بہن کے گھر چلے گئے، بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا۔ ان کا جب خون نکلا تو انہوں نے کہا تو بے شک مار ڈال، ہم اس دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب وہ سوچنے لگا یار یہ کیسا دین ہے جس کو میری بہن جس نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی وہ مان ہی نہیں لی، اس کا بتاؤ وہ کون سا دین ہے جس پر تم ہو۔ جب انہیں آیات پڑھ کے سنائی تو کہنے لگی مجھے بھی لے چلو مسلم کے پاس۔ ایک لمحے میں دل پلٹ گیا۔ جب روانہ ہوئے حضرت حمزہ نے دروازے کی درز میں سے دیکھا کہ حضرت عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں، حضور نے فرمایا نہیں دروازہ کھول دو، اگر ہدایت کے لیے آئے گا تو ہدایت پا لے گا۔ حضرت حمزہ نے کہا اگر کسی اور ارادے سے آئے تو میں نہیں بلٹوں آ کر تلوار آپ کی قدموں میں رکھ دی، میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا۔ اللہ تو ہدایت، اللہ تو اس طرح ہدایت عطا کرتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ضرور شکر ہر وقت ادا کیجیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، اور کسی بھی حالت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور دوسرا ہر کام میں یہ دیکھیں اس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا۔ اگر آپ یہ طے کر لیں گے نا تو آپ کا ہر کام ہی عبادت بن جائے گا، اور دوسرا گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا یار یہ کام تو حضور نے کیا ہی نہیں ہے تو میں کیوں کر رہا ہوں، میں کیوں پیسہ ضائع کر رہا ہوں اس کام پر، آپ نے تو کبھی بھی نہیں کیا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا نا ہماری بخشش نہیں ہونی۔ ہم یوں نہ سمجھے کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے بھائی دین تو اس لیے تھوڑی بھیجا کہ آپ نماز پڑھ کے جیسے مرضی زندگی گزاریں، میرے گھر میں ساری رسمیں یہودیوں کی طرح ہوں، میرے بچے سارے ہندوؤں والی عادتیں بنا لیں، اور میں یہاں نماز پڑھ کے بڑا بیٹھا ہوں، اور جب وہ کو تقریب کریں میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، پھر تو کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ نہیں، اس دین کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ہمیں اس دین کو اپنی ذات پہ نافذ کرنا ہے، اپنے گھروں میں نافذ کرنا ہے، اور لوگوں کو بتانا ہے کہ یار یہ غیر اسلامی رسم ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس میں ہم نہیں شریک ہو گیا، آپ مت نہ شریک ہو۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، جب یہ کریں گے تو دین خود بخود آ جائے گا، جب دین آ جائے گا تو دین کی برکات نصیب ہو جائیں گی۔ کہنے سے مدینہ ریاست مدینہ نہیں بنتی، ریاست مدینہ اعمال سے بنتی ہے۔ اگر اعمال درست ہوں گے اللہ وہی ریاست مدینہ والے کمالات کو برکات میں عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عنایات کی مدد سے وآخر دعوانا الحمد للہ۔